السلام علیکم ناظرین، دسمبر کا مہینہ جو ہے وہ آتے ساتھ ہی ہماری جو کرسچن کمیونٹی ہے وہ کرسمس کی جو تیاریاں ہیں ان میں لگ جاتی ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایسا معاشرہ ہے جہاں پہ مختلف مذاہب کے جو لوگ ہیں وہ اکٹھے مل جل کے رہ رہے ہیں اور الحمدللہ رواداری کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ لیکن کرسمس جو ہے اس کے حوالے سے ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ہیں ان کے اکثر جو ذہن ہیں ان میں اکثر کچھ جو ہیں سوالات جو ہیں وہ دسمبر کا مہینہ آتے ساتھ ہی شروع ہو جاتے ہیں، اور اکثر سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا گیا کہ سوالات جو ہے اور یہ بحث جو ہے گردش کرتی رہتی ہے کہ کیا ہم اپنے جو کرسچنز جو ہمارے کولیگز ہیں یا ہمارے ساتھ ہمسائے ہیں یا ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں یا کسی جو دوست ہیں ان کو کیا اس موقع پہ مبارکباد دے سکتے ہیں کرسمس کی، کیا ہیپی کرسمس کہہ سکتے ہیں یا میری کرسمس کہہ سکتے ہیں؟ ان سوالات کے جوابات کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو شخصیت موجود ہیں ان کا تعلق بھی پہلے جو تھا وہ کرسچن مذہب سے تھا، پھر اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اب وہ ایک ایسا ادارہ چلا رہے ہیں جس کا نام ہے حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن، جو کہ نو مسلمین ہیں، یعنی کہ جو کفر سے اسلام کی طرف آتے ہیں ان کے لیے کام کر رہا ہے، ان کی تعلیم کے لیے اور ان کے جو معاشی مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے جو ہے اس میں مصروف عمل ہیں۔ تو آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اسی ادارے سے تعلق رکھنے والے جناب عبدالوارث گل صاحب، جو کہ اس ادارے کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں۔ ان سے ہم کویسچنس کریں گے اور جانیں گے کہ ان سوالات کے جو ہیں وہ جوابات کیا ہیں۔ عبدالوارث صاحب، آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا آپ کا۔ عبدالوارث، سب سے پہلے تو ہمارا یہ کویشچن ہے آپ سے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے میری کرسمس یا ہیپی کرسمس، تو اس سے مراد کیا واقعی یہ ہوتی ہے، یا جو کرسچنز ہیں کیا اس سے واقعی مراد یہ لیتے ہیں کہ نعوذ باللہ خدا کے ہاں 25 دسمبر کو بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے؟ سب سے پہلے تو حسن آپ کا شکریہ کہ آپ نے جو ہے وہ بات کرنے کے لیے موقع دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حسن، اس کا مطلب ہیپی کرسمس یا میری کرسمس کا لغوی اعتبار سے یا بظاہر یہ نہیں بنتا کہ خدا کے ہاں جو ہے وہ آج کے دن بیٹا پیدا ہوا ہے، لیکن اصطلاحی جو معنی و مفہوم ہے اس کا مطلب یہی ہے۔ آپ اس بات کو لنک کیجئے مسیحی جو عوام الناس ہے ان کے عقائد کے ساتھ۔ جب ان کے نزدیک مسیح علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے بیٹے ہیں تو وہ جب جہاں جیسے بھی پیدا ہوں تو ان کے نزدیک تو خدا کے بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، وہ چاہے دن کوئی سا بھی ہو، اور اس کی مبارکباد وہ لوگ جیسے بھی دیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم ان کے عقیدے کے مطابق جو خدا کا بیٹا پیدا ہوا ہے اس کے اوپر ان کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ بڑا اچھا آپ نے آنسر دیا۔ اچھا عبدالوارث، ایک اور بڑا اہم جو ہے وہ سوال ہے، کیا مسلمان جو ہیں وہ کرسچنس کو کرسمس کی مبارکباد دے سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں دے سکتے۔ یعنی کہ اس بات سے واضح ہو گیا کہ اگر کوئی میری کرسمس یا ہیپی کرسمس یا 25 دسمبر مبارک ہو کہے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ تو وہی ہے کہ جو ان کا عقیدہ ہے اور اس عقیدے کی بنا پہ جو بھی نتائج برآمد ہو رہے ہیں اس کے اوپر ہی ہم ان کو مبارکباد۔ تو ایک مسلمان کے لیے فقہاء کرام نے حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، تمام جو ہے وہ فقہاء اور آئمہ اس پہ متفق ہیں کہ ایسے تہواروں کی قطعاً جو ہے وہ ایسے تہواروں پہ اوپر جو ہے وہ مبارکباد دینا جائز نہیں ہے، بلکہ مالکیہ تو یہاں تک گئے ہیں کہ ایسے تہواروں پہ جہاں پہ کفر اور شرک کا جو ہے وہ کوئی معاملہ کیا جا رہا ہو، اس پہ اگر آپ ایک تربوز بھی کاٹ دیتے ہیں تو وہ خنزیر کو ذبح کرنے کے مترادف ہے، جیسے اور حرام کام جی، تو بعض فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایسے تہواروں پر جو ہے وہ آپ اگر کسی کو مبارکباد دیتے ہیں تو وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی زنا کر کے آئے یا صلیب کو سجدہ کر کے آئے اور آپ اس کو اس کے اوپر جو ہے وہ اپریشیٹ کریں، تو اس کا مطلب بالکل تو فقہا نے یہاں تک لکھا ہے۔ جو سلف و صالحین ہیں ہمارے، ان کے ہاں اس بات پہ اجماع ہے، ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو صرف کرسچنز ہی نہیں، دیگر جو غیر مسلم ہیں ان کو ان کی جو مذہبی تہوار ہیں اس کی جیسے دیوالی ہے یا دیگر جو تہوار ہیں ان پہ ان کو مبارکباد دینا جائز نہیں ہے۔ جی بالکل جائز نہیں ہے، اس پہ اجماع ہے جو کفر اور شرک کے اوپر مبنی ہے، یعنی کہ ان کی شادی بیاہ دیگر خوشی غمی کے معاملات میں شریک ہوا جا سکتا ہے۔ بالکل، آپ اس کی شادی پہ جائیے، ان کو مبارکباد دیجیے، ان کے اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس میں آپ اظہار غم کر سکتے ہیں، لیکن مغفرت نہیں کر سکتے، دعا تو نہیں کر سکتے، مغفرت کی دعا تو نہیں کر سکتے، اور نہ ہی جو ہے وہ یہ مسلمان کے لیے جائز ہے، لیکن کم سے کم آپ شرکت تو کر سکتے ہیں۔
اس میں اسلام ہم نے نہیں روکتا. جہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کرسمس پہ مبارکباد دینا جائز نہیں ہے، تو اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو بالکل ہی ہم کٹ آف ہو کے ان کو کر دیں، ایک سائڈ پہ کر دیں. تو عبدالوارث اس کے ساتھ یہ بتائیے کہ جب مسلمانوں کو یہ پتہ ہے کہ کرسمس پہ یا یہ جانتے ہوئے کہ ان کو نہیں یہ مبارکباد دینی چاہیے، اور اس کا مطلب صاف طور پہ ویسے اگر تھوڑا غور کیا جائے تو یہی بنتا ہے کہ خدا کے نعوذ باللہ بیٹے کی پیدائش ہوئی کرسمس والے دن، تو کیا اس کے باوجود مسلمان ان کو مبارکباد دے سکتے ہیں یہ سب جاننے کے باوجود؟ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے. اصل میں اس میں کچھ ہماری طرف سے کمی کوتاہی ہے کہ ہم اپنے جو نوجوان نسل ہے ان تک صحیح طرح سے پیغام کو ڈیلیور کر ہی نہیں سکے. ان کو ہم بتا ہی نہیں سکے کہ یہ کتنا گنونا فعل ہے کہ جو ہم سے نادانستہ طور پر جو ہے وہ سرزد ہو جاتا ہے. اگر ایک مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا تن من دھن تک قربان کرنے کے لیے تیار ہے، وہ کیسے ان کو یہ ساری چیزیں پتہ ہونے کے باوجود وہ کیسے اس بات کا اظہار کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا. مسلمانوں کو جب اگر یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو صحیح پیغام پہنچاؤ اور ان تک صحیح تعلیمات پہنچی ہوں تو اس کے وہ اس طرح کی غلطی نہیں کر سکتے. ایک یہ بتائیے کہ آج کل تو یہ بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہمارے یہاں ایک بڑا سو کالڈ لبرل طبقہ ہے جو اپنے آپ کو لبرلز کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب جو خوشی کے جو تہوار ہیں وہ تو مشترک ہوتے ہیں، مثلاً کہ آپ ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں، وہاں پر مختلف مذاہب کے لوگ رہ رہے ہیں، تو وہ ان کے جو خوشی کے تہوار ہیں سب یکساں ہیں، سب منانے چاہیے. یعنی مسلمان ہیں تو ان کو کرسمس بھی منانی چاہیے اور مسلمانوں کو دیوالی بھی منانی چاہیے اور یہ سارا. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جب آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ ان کا نظریہ، تو ان کا نظریہ ہو سکتا ہے لیکن اسلام کا یہ نظریہ نہیں ہو سکتا. دوسری بات دیکھیے کہ جن کا یہ تہوار ہے ان کے اپنے اندر اس پہ اتفاق رائے نہیں ہے. اچھا، یعنی کہ جو آرتھوڈاکس ہیں، یہ جو کیتھولک ہیں، یہ جو پروٹیسٹنٹ ہیں، یا جو آرمینیا کی کلیسیا ہے، ان کے اندر مہینوں کا اختلاف ہے. یعنی کہ نہ صرف تاریخ کا نہیں بلکہ مہینوں کا اختلاف ہے. اور اب تو پوپ بینیڈکٹ کی کتاب ہے جیزس آف نازرت، تو اس میں تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ پیدائش ہمیں قطعاً معلوم نہیں ہے، اور جو 25 دسمبر ہے یہ ایک بلنڈر ہے. آپ 25 دسمبر تو چھوڑیے، اس کا سن تک معلوم نہیں ہے. یعنی کہ جو پیدائش کا سال ہے، سال تک معلوم نہیں ہے. کوئی اسے 2 کہتے ہیں، کوئی 4 سال کہتے ہیں، کوئی 6 سال کہتے ہیں. مائیکل ہارٹ نے غالباً 4 سال لکھا ہے اور کچھ نے 6 سال لکھا ہے. تو سال تک معلوم نہیں ہے. کئی ایسے کرسچنز کے جو ہے وہ مکاتبہ فکر ہیں کہ جو اس تہوار کو مانتے نہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کے منانے کی جو بائبل میں کوئی یا پرانی کتب میں ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا، لہٰذا یہ ایک بدعت ہے. تو ایک کیا یہ بھی ایک پوائنٹ نہیں اٹھتا کہ جو ایسا کہتے ہیں کہ مشترک ہوتے ہیں خوشی کے تہوار، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ہندو جو ہیں وہ ہمارے ساتھ قربانی کرتے ہیں، کتنے ایسے کرسچنز ہیں جو حج کرتے ہیں. جی بالکل، آپ اس کو دیکھیے، آپ اپنے تہواروں کو دیکھیے. اگر وہی لبرل اور ایکسٹرا جو سیکولر جو طبقہ ہے، آپ اس کو دیکھیے اور ان سے یہ پوچھئے سوال کہ کیا وہ ہمارے ساتھ کبھی انہوں نے حج کا ارادہ کیا، کبھی ارادہ کیا؟ جی، کبھی انہوں نے ہمارے ساتھ روزے رکھے، کبھی انہوں نے ہمارے ساتھ عید کی نماز پڑھی. جی تو دیکھیں نا، اگر یہ سارا، تو یہ ایک آپ کہہ لیجئے کہ وہ چونکہ ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یا وہ دین سے نا آشنا ہے، یا صحیح طرح سے ہم ہی شاید ان لوگوں کو پیغام نہیں پہنچا سکے کہ جس کی وجہ سے بیچارے ان کے یہ عقائد و نظریات جو ہے وہ بن چکے ہیں. جی عبدالوارث صاحب کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور یہ ہمارے کویسچنس کے آپ نے آنسرز دیے. پروگرام میں تشریف لانے کا آپ کو بہت شکریہ. جزاک اللہ، بارک اللہ فیکم.